अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। ईरान इसराइल जंग का क्लाइमैक्स बलाखिर अमरीकी और कतरी मुदाखलत के बाद सीज़ फायर की शक्ल में सामने आ गया, और फिर कहानी में एक एंटी क्लाइमैक्स आज उस वक्त सामने आया कि जब इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी हुकूमत पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल पर मज़ाइल फायर करने का इल्ज़ाम लगाया। इसके साथ ही इसराइल ने भी तेहरान पर पूरी शिद्दत के साथ हमले करने का ऐलान किया, जिसके बाद गुज़िश्ता शब पूरी दुनिया को अमन कायम होने की मुबारकबाद देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए ये कहा कि वो इसराइल और ईरान दोनों से खुश नहीं हैं, क्योंकि दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ताहम साथ ही ट्रंप ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल को अपने पायलट्स को फौरी तौर पर वापस बुलाना होगा और हर सूरत जंगबंदी की पासदारी करना होगी। इसके साथ साथ ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं और ईरान कभी अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं कर सकेगा। दूसरी जानिब कतर ने ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डे को कतरी सरजमीन पर निशाना बनाए जाने पर आज ईरानी सफ़ीर को तलब करके वजाहत मांगी, जिस पर ईरानी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला ईरान ने अपने दिफा के हक़ में किया है और इस हमले का कतर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या वाकई अब ईरान और इसराइल के दरमियान एक पायदार सीज़ फायर हो गया है और वस्ता की सूरत हाल अब बेहतर होने जा रही है, या खदशात बदस्तूर कायम हैं, मौजूद हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब और साबिक सफ़ीर बराए अमरीका डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो जो सीज़ फायर है वर्ड आजकल तो बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं, और जब से पाकिस्तान भारत की कहानी शुरू हुई, लव हेट रिलेशनशिप में दोबारा हेट आया, तो उसके बाद से ये बाकायदा एक बज़ वर्ड बन गया है, हर बंदा सीज़ फायर की बात कर रहा है। ये जो सीज़ फायर दूसरा कराया है ट्रंप ने बकौल उनके, क्या ये आपको चलता हुआ मुस्तकिल नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि ये चंद दिन की शायद कहानी है और इसका भी अंजाम वैसा ही होगा जैसा हमारे वाले का हुआ कि इंडिया कहता है ट्रंप ने तो किया ही कुछ नहीं था? मेरा ख़्याल है इसमें चैलेंजेस तो आएँगे ज़रूर, जो आपने देखे हैं कि फ़ौरन ही आए हैं। जब इज़राइल ने अटैक अपना जारी रखा ईरान पे, जिस पे कि आपने जैसे कहा सदर ट्रंप बहुत ख़फ़ा हुए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त इन दोनों मुल्कों के मुफ़ाद में है कि ये सीज़ फायर को ऑब्ज़र्व करें, चाहे उसको 1 दिन लगे या 2 दिन लगें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने तो ये जंग ये शुरू ही नहीं की। सो वो तो अनप्रोवोक्ड थी चाहते ही थे बिल्कुल। कि वो जंग तवील हो। वो सस्टेन ही नहीं कर पाते अगर तवील होती। इज़राइल जिसने कि किया है कि जी हमने तो सारी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया, तो अगर तबाह कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। अगर अचीव कर लिया है तो फिर तो ज़ाहिर है उनके भी मुफाद में होगा कि सीज़ फायर हो। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि अगर सदर ट्रंप डालता है प्रेशर इज़राइल पे कि आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व करना है, कंप्लाई करना है विद द सीज़ फायर, तो फिर इज़राइल इज़राइल विल हैव नो चॉइस। इज़राइल अकेले कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, इसराइल अकेले कुछ नहीं कर सकता, और यही चीज़ हमें नज़र भी आई। लेकिन हमें ट्रंप के कॉन्ट्रडिक्टी बयानात या स्टांस जो है वो जंगों के हवाले से नज़र आता है। जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो मुकम्मल तौर पर एंटी वॉर्स किस्म का अपना नैरेटिव पेश करते थे कि आई एम एंटी वॉर, मैं एक दिन में रशिया और यूक्रेन का भी मामला हल करा दूंगा, और वो सारी कहानियाँ। फिर अब हमने देखा कि ईरान इसराइल तनाज़े में उन्होंने एक तरफ ईरान पर हमला किया इन दी एड ऑफ इसराइल, और साथ ही इसराइल को ये कह दिया कि भाई तुम अपने पायलट्स को वापस बुला लो, और मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ दुनिया को, पीस प्रिवेल किया और सीज़ फायर हुआ। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसकी आपको क्या समझ में आ रही है? देखिए ये मर्क्यूरियल लीडर है। ये एक लीडर ऐसा है जिसने कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक टैक्ट पे इस्तेमाल किया है। सो आप ठीक कह रही हैं। आप देख ही लें कि पिछले चंद दिनों में इतवार के दिन हमला करते हैं वो, अमेरिका बमबारी करता है ईरान पे, और फिर मंगल के दिन वो चाहते हैं कि सीज़ फायर के तहत दोनों मुल्क जो हैं दे होल्ड देयर फायर। मगर ये सदर ट्रंप का तो तौर तरीका ये है, दैट्स हिज टैक्टिक, इट्स हिज वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, कि उनका ख्याल है कि इसी तरह से लोगों को कीप कंट्रीज गेसिंग, और फिर गेसिंग के दौरान उन पे इतना प्रेशर डालो और फिर एकदम से यू ही चेंजेस कोर्स। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रंप है ये।
ٹھیک ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایران اسرائیل تنازع کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اسرائیل فلسطین تنازع بھی آتا ہے یا غزہ کے والی جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے. کیا یہی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر اسرائیل کو نہیں لگام ڈال سکتے تھے یا نہیں ان کو منا سکتے تھے کہ بھئی ڈائلاگ کے ذریعے ٹاکس کر لو, وہاں پر بمباریاں نہ کرو, بچوں کو یا خواتین کو نہ اس طرح سے مارو, تو وہاں پر ان کا بالکل ایک خاموش ایک رول سامنے آیا, ایسا کیوں؟ خاموش تو رول بالکل نہیں تھا. میرا تو خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے پوری طرح سے گرین لائٹ دی ہوئی تھی جی جی, مطلب اسرائیل ہاں ہاں بالکل اسرائیل کی سپورٹ میں تھے. to carry out its genocidal war on the Palestinians in Gaza. So اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے. There's no ambiguity about it. اور پھر امریکہ ہی ہے جس نے کم از کم 8 دفعہ سیز فائر کی جو قراردادیں پیش ہوئیں اس UN کو ویٹو سیکیورٹی کیا. کاؤنسل میں, وہ ویٹو کیا. سو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ وہ نہیں روکنا چاہتے تھے. اگر وہ چاہتے تو اسرائیل کو روک سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو اسرائیل کو کہہ سکتے تھے کہ سیز فائر لازمی ہے, ہونا چاہیے. اگر وہ چاہتے تو ان قراردادوں کو سپورٹ کر سکتے تھے اور وہ قراردادیں جو ہیں وہ اڈاپٹ ہو جاتی. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے ہی ہیز سپورٹڈ اسرائیل ٹو دا ہلٹ in carrying out its ethnic cleansing and genocide in Gaza. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب چونکہ ایران اسرائیل کا تنازع کچھ تھوڑا بہت تھمتا ہوا اپیرنٹلی نظر تو آ رہا ہے, اب تو آنے والے دن بتائیں گے کہ کس طرف یہ مزید چیز جاتی ہے, کیا دوبارہ ایک فل بلون کرائسس وہاں پر دیکھا جاتا ہے یا پھر ایک طریقے سے یہ سیز فائر کی طرف جاتا ہے اور نیگوشیٹنگ ٹیبلز پہ دونوں آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ریجیم چینج کا ورڈ بڑا استعمال ہوا اس سارے تنازع میں بھی, کیا وہاں پر ریجیم چینج, ویسے تو ان کے مارکو روبیو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایرانی لوگوں سے یا ان کی ریجیم سے یا ان کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن کیا واقعی ایسا ہے یہ جو سیز فائر ہو گیا وداؤٹ یو ایس بینگ ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ آؤٹ آف دس, مطلب از دس ریئلی اوور, یا ریجیم چینج کا ایک کوئی پلان موڈ کوئی اور طریقے سے پھر اب امپلیمنٹ ہوگا؟ ریجیم چینج تو کروا نہیں سکے نا. اسرائیل تو چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. میرا خیال ہے توقع شاید ہوگی ان کی, امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی, کہ یہ جنگ اگر چلتی ہے اور بمباری جاری رہتی ہے ایران پہ تو ایران کی جو عوام ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف ہو جائے گی. مگر اس کے تو بالکل برعکس ہوا. جو ایرانین پیپل, ایرانین عوام تھی, دے ریلیڈ ٹو دا سپورٹ آف دیئر گورنمنٹ. اور یہی ہوتا ہے عموماً ہمیشہ جب ایک ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں تو پھر آپ کو نیشنل یونٹی نظر آتی ہے, یکجہتی نظر آتی ہے, اور یہی ایران میں ہوا. سو وہ آبجیکٹیو اگر تھا تو وہ تو اچیو نہیں ہوا. مگر وہ آبجیکٹیو میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کا تھا, امریکہ کا نہیں تھا. امریکہ کے اوفیشل نے تو بار بار کہا کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے. آلدو ایک دفعہ صدر ٹرمپ نے میرا خیال ہے ہاف سیریسلی تو کہا یہ ریجیم چینج کی بات, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز ایور اے یو ایس آبجیکٹیو. ٹھیک ہے. اچھا اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام بیسیکلی بالکل ختم ہو گیا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ اور وہ جو 5 دور ہوئے تھے ان سارے حوالوں سے جو انکنکلوسیو رہے, لیکن کیا واقعی یہ جوہری پروگرام اب ختم ہو گیا اور اس پہ بات بھی کوئی نہیں ہوگی؟ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ یہ تو اب دیکھنا پڑے گا اگلے چند دنوں اور اگلے چند ہفتوں میں. ایران جیسے کہ سب کو میرا خیال ہے یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ ایران کے پاس کوئی 500 کلو گرام یا 400 یا 500 کلو گرام انرچ یورینیم ہے. اور کچھ رپورٹس کے مطابق انہوں نے اس انرچ یورینیم کو کسی اور ٹھکانے بھیج دیا تھا, وہاں سے نکال لیا جہاں ان کو پتا تھا کہ بمباری ہوگی. اور یہ جو انرچ یورینیم ہے یہ انرچ ہوا ہے ٹو 60%. اگر آپ 90% لے جائیں تو وہ پھر ویپن گریڈ ہو جاتا ہے. تو اگر تو ایران نے یہ محفوظ رکھا ہے اور کسی سیکرٹ لوکیشن پہ وہ لے گئے ہیں جہاں ان کے پاس سینٹریفیوجز بھی ہیں, تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب اس سارے تنازع میں پاکستان کا بھی ایک کردار ہے جو بڑی ڈسکشن کا محور بھی بنا رہا. اس سے پہلے ہماری ٹرمپ کے ساتھ جس قسم کی انگیجمنٹس رہیں وہ بھی ہماری سب کے سامنے ہیں. پھر ساتھ ہی پاکستان نے ایک طرف اس نے ایران پہ حملہ کر دیا, ہم نے اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا حکومت پاکستان نے. پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس کمیٹی میں آپ نے بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ, اور ٹی وی پہ بلکہ کامنٹیٹرز پولیٹیکل ڈپلومیٹک کامنٹیٹرز میں سب سے پہلے غالباً آپ نے کیا کہ
امریکہ کا ورڈ اس میں نہیں تھا موجود. خیر یہ بات ہم نے کل اپنے پروگرام پہ خرم دستگیر صاحب سے بھی پوچھی, جو کہ پاکستان کا وفد بھارت کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے اور پاکستان کا بیسیکلی نیریٹو دینے کے لیے دنیا میں جا رہے تھے ڈپلومیسی کرنے. انہوں نے کہا کہ وین فیکٹس چینج آئی چینج مائی مائنڈ. تو انہوں نے بڑا ایک سبلیمنل سا, بڑا ہی سافٹ سا, سٹل سا میسج اپنی گورنمنٹ کو بھی دیا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات بڑے عرصے بعد بہتر ہو رہے ہیں, تو آج فوری طور پر تو ہم اس فیصلے کو شاید واپس نہ لے پائیں, لیکن بعد میں اس پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. تو پاکستان کا جو رول ہے کہ ایک طرف ہم ایران اور پاکستان میں اہل تشیع کمیونٹی اور ادروائز بھی جتنی سنی کمیونٹی بھی ہے یا دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں, وہ بھی ایران کے حوالے سے یا مسلم کنٹریز کے حوالے سے بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں. آج سینٹ میں قرارداد بھی ایک آئی جو کامران مرتضیٰ صاحب لے کے آئے نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے کہ اس کو آپ واپس لیں اور اس کو ختم کریں معاملے کو. آپ کو پاکستان کا رول اس سارے تنازع میں لگا کیسا؟ ویکنیسز اینڈ دیکھیں اسٹرینگس دونوں اگر آپ بتا سکیں. پاکستان نے ایک درست موقف اختیار کیا, جو انہوں نے بار بار پاکستان نے اپنی سٹیٹمنٹس میں کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ان سالیڈیرٹی ود ایران. جب اسرائیل نے حملہ شروع کیا ایران پہ اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہم نے جو موقف لیا وہ بالکل درست تھا, کریکٹ پوزیشن. لیکن یہ نوبیل پیس پرائز کی ریکمنڈیشن کر کے میں سمجھتی ہوں اس درست پوزیشن کو ہم نے انڈرمائن کیا, بیکاز یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک ایل کنسیوڈ موو تھی. ایک ایسے شخص کو نوبیل پرائز ریکمینڈ کرنا, نامنیٹ کرنا, جو کہ غازہ میں ایک جینوسائیڈل جنگ کو بیک کرتا رہا ہے. اور پھر جس دن یہ اناؤنس کیا حکومت پاکستان نے, اس کے اگلے دن ہی امریکہ نے بمباری کر دی ایران پہ. تو ظاہر ہے یہ فیصلہ جو تھا یہ بالکل درست نہیں تھا, یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کے مطابق نہیں تھا, اور نہ ہی جو ہماری عوام کے سینٹیمنٹس ہیں ان کی عکاسی کرتا تھا. اگر تو کوئی اس طرح کی موو ہو رہی ہے کہ اس کو ریووک کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے. واقعی گورنمنٹ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا, تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم کوئی یہاں پر ڈیلیما فیس کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے دوبارہ سے امریکہ کی اپنے لیے سپورٹ کو لازم و ملزوم سمجھ لیا؟ اوور پروجیکٹ تو نہیں ہم کر رہے امریکہ کی سپورٹ کو اپنے لیے؟ اور یا یہاں پر کوئی ڈیلیما آپ کو نظر آتا ہے کہ وی آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اے اسٹانس, ٹیک اے پوزیشن کہ بھئی ایران کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستان کی اپنے تحفظ کے لیے کیا کرنا ہے, اور امریکہ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے؟ تو یہ کوئی ڈیلیما ایسا ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت؟ ڈیلیما ہونا تو نہیں چاہیے, اس میں ڈیلیما کی کیا بات. ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹی چائنا ہے, امریکہ نہیں ہے. لیکن ہم امریکہ یہ کلیئرٹی آج بھی ہے ہمیں؟ یہ کلیئرٹی آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کو آج بھی ہے؟ اچھا, یہ کلیئرٹی ہے, لیکن ہمیں اس لیے کہ ہمیں کلیئر ہے ہم اس پوائنٹ پہ, تو ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں. اس میں بالکل وہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, لیکن اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عزت سے کرتے ہیں, اپنے آپ میں سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. آپ خوشامد سے نہیں کرتے. میں نے تو بلکہ ٹویٹ بھی یہی کیا کہ انگریسیشن از ناٹ اے پالیسی, یعنی کہ خوشامد کرنا کسی کی پالیسی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بچھے جانا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ذرا زیادہ ہی ہم بچھے جا رہے ہیں, جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اچھا, مطلب پھر ہم ایک طرح سے اوور پروجیکشن کے اس میں مطلب لگے ہوئے تھے گورنمنٹ. لگتا تو یہی ہے کہ ذرا ہم زیادہ ہی اوور ہو گئے تھے اس پہ. دیکھیں نا, اگر آپ نوبیل پیس پرائز ریکمینڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے کیا پھر اس کا معنی یہی نکلتا ہے. چونکہ آپ نے امریکہ میں سرو کیا ہے بطور سفیر بھی, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی, میں نے سوچا تھا میں آپ سے آج یہ سوال کروں گی کہ جب آپ کی سفارتکاروں سے بات ہوئی, آئی ایم شیور کسی نہ کسی سے آپ کا رابطہ ہوا ہوگا, بات چیت آپ لوگوں کی چلتی ہے, اپنے ڈپلومیٹک گروپس ہوتے ہیں, اس میں جب یہ فیصلہ سامنے آپ کے آیا تو آپ کو کس کس قسم کے کامنٹس کا سامنا کرنا پڑا بطور سابق پاکستانی سفیر جس نے امریکہ میں سرو کیا ہو؟ آپ کو کیا لوگوں کے مائنڈز, آپ نے کیا ریڈ کیے سفارتکاروں کے؟ ریڈ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. لوگوں نے تو بڑا کھل کے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے پاکستان, کیا سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا, اور ٹرمپ کی خوشامد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو, پاکستان کیوں اپنی عزت کو داؤ پہ ڈال رہا ہے. یہ مجھے ری ایکشن ملا تھا, اور یہ ری ایکشن امریکنوں سے ملا تھا. اچھا, ویری امپورٹنٹ.
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थीं। और आखिर में जो डॉक्टर साहिबा ने कहा उसी पर मैं इस सेगमेंट का एंड करूंगी। मैं खुद से कुछ नहीं कहूंगी। डॉक्टर साहिबा ने ये कहा कि पाकिस्तान को ओवर प्रोजेक्ट करने से बाज रहना चाहिए। अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात का मामला है, चीन हमारा देरीना साथी रहा है और हमें ये बात मालूम होनी चाहिए और हम ये समझते भी हैं, लेकिन शायद हम वाकई ओवर प्रोजेक्ट कर गए सारे मामले को अमेरिका के साथ। साथ ही उन्होंने जो बात आखिर में की वो गौर तलब है कि अमरीकियों की जब डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से बात हो रही थी तो अमरीकियों ने ये बात की कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, इतनी खुशामद, सो खुशामदाना रवैयों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं, डिप्लोमेसी के मामलात होते हैं। खुददारी के साथ सर उठा के और चौड़े होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें और घबराने की या खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मफादात को बिल्कुल सबसे पहले रखें, प्रायोरिटाइज़ करें, लेकिन खुशामद से मेरा ख्याल है गुरेज़ करनी चाहिए। अब देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। और अब प्रोग्राम में जिक्र ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए हुकूमत की जानिब से नामजदगी के फैसले की बाज़गश्त सेनेट तक पहुँचने का, कि जहाँ पर सेनेटर्स ने इस हुकूमती इक़दाम के ख़िलाफ़ करारदाद जमा करवा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में ये करारदाद जमा करवाई है कि हुकूमत ट्रंप की नोबेल प्राइज़ की जो नॉमिनेशन है उसके लिए नामजदगी जो है उस फैसले को वापस ले। करारदाद के मुताबिक अमरीकी सदर के अहकामात से ईरान पर बमबारी की गई और जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी, और हुकूमत ने इस नामजदगी के ज़रिए अवाम की मंशा के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाया है। JUI को आखिर ये करारदाद जमा करवानी पड़ी और अब इस पर मुमकिन कार्रवाई क्या हो सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUI फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट इशू के लिए भी आपने वक्त निकाला कि करारदाद आप लोगों ने सेनेट में जमा करवाई। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका रीज़न आप लोगों को क्या महसूस हुआ। एक तो बात ठीक है कि आवाम की मंशा के ख़िलाफ़ एक इक़दाम वाइडली इसको समझा गया है, लेकिन एक करारदाद सेनेट में पेश करना और फिर उससे आप लोगों की अब एक्सपेक्टेशंस हैं क्या? देखिए, विल ऑफ द पीपल कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? आपके दोनों ऐवानों से, कौमी असम्बली से या सेनेट से। कौमी असम्बली से ना पूछा गया इस मामले में जिस वक्त रिकमेंडेशन की गई हैं, और ना सेनेट से पूछा गया। तो इन दोनों हाउसेस से पूछना तो बनता था, इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है ना, वो ठीक है, आपको उनसे बहुत डरते होंगे, आपको उनका बहुत बड़ा एहतराम भी हो सकता है अमेरिकन का, यकीनन आपको होगा। मगर इसका तरीकाकार ये तो नहीं है कि आप जो मर्जी फैसला कर दें और एक शख्स को पीस प्राइज के लिए जो ना वो रिकमेंड कर दें पाकिस्तान की तरफ से। आप पाकिस्तान को इस वक्त ठीक है एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत जो है गवर्नमेंट है आपकी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस हाइब्रिड जो है नेशनल असेंबली को भी बाईपास कर दें, आप सेनेट को भी बाईपास कर दें और जो है ना वो आप बादशाह सलामत है जिस तरह से मर्जी करें। तो ये अब देखते हैं कि अब गवर्नमेंट इस पे करती क्या है, क्योंकि इस पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो इसको जो है वो लाया जाएगा हाउस में, या कितनी टेक्निकली जो है ना इसके साथ जो है वो हाथ कर दिया जाएगा, इसको ऑफिस में किल कर दिया जाएगा, या फिर बैलेटिंग में नहीं आने दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको अवाम की मंशा को जानना ज़रूरी है। पहली बात तो इसमें कि अवाम की मंशा है। दूसरी बात ये कि आज इसके बाद जब ईरान पे बमबारी हुई है, इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो गया, गवर्नेंस जो है ना वो वहाँ की वो आपने उसमें एक उसकी सॉवरेनिटी में इंटरफेयर कर लिया, आपने ह्यूमन राइट्स को इंटरफेयर कर लिया, आपने लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद भी जो है ना ये रिकमेंडेशन जो है सस्टेन करेंगी या नहीं करेंगी, तो ये 2 बातें जो है ना इसको डिबेट होना चाहिए। बिल्कुल सही है, डिबेट होना चाहिए। तो फिर तो आपकी बात से कामरान साहब ये भी लग रहा है कि ऐवान का जो इस्तेहकाक है, प्रिविलेज ऑफ द हाउस जिसको हम कहेंगे, वो भी मजरूह किया है हुकूमत ने अपने तौर पर फैसला करके और ऐवान में इस चीज़ को ना लाकर। हर चीज़ वायलेट हो रही है। आप देख लीजिए ना कि एक तो वैसी असम्बलियाँ जो है ना वो पता नहीं किस तरह से बन गई हैं, और फिर उसके बाद जो है ना फिर भी उसको भी वो जो मांगे-तांगे की असम्बली हैं, कोई अच्छी-बुरी जो असम्बली हैं, उसको भी जो है ना बाईपास कर दिया जाता है। तो कम से कम उसके सामने लाइए, उस पे उनसे पूछ तो लीजिए ना, जो आपके अपने लोग हैं, आपके पास मेजॉरिटी है। पता तो चले ना कि आपके जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, जो आ गए हैं किसी तरह से ऐवानों में, तो वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, तो उनकी राय तो लीजिए ना, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है।
ठीक है। अच्छा कामरान साहब, कल हमारे प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर आए थे, नून लीग नुमा है सीनियर, और उनसे जब हमने यही सवाल पूछा कि आपकी हुकूमत ने एक ऐसे टाइम में प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द कर दिया, पीस प्राइज़ के लिए, कि जिस वक्त ईरान के ऊपर जो इसराइली हमले हैं उसकी बाकायदा तौर पर पुष्टपनाही जो है वो अमेरिका कर रहा है, और इससे पहले का अगर हम मामला देखें तो जो फ़लस्तीन और गज़ा में हुआ वो भी हमारी आंखों से ढका छुपा नहीं है कोई। तो उसके हवाले से उन्होंने ये बात की, वैसे तो वो प्रिंसिपली इस फैसले से अग्रीमेंट में नहीं थे, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर ये बात की कि ये चीज़ की टाइमिंग भी ठीक नहीं लग रही और इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। उन्होंने एक बड़े फेमस राइटर को कोट किया और उन्होंने कहा कि व्हेन आई चेंज माई माइंड, व्हेन द फैक्ट्स चेंज आई चेंज माई माइंड। तो ये उन्होंने अपनी हुकूमत को एक तरह से मशवरा तो दिया दबे लफ्ज़ों में, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात भी की और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि इस पर नज़रसानी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी आई है अमेरिका के साथ बड़े अरसे के बाद, सो इस वक्त इस फ़ैसले को अनडू करना शायद मुमकिन ना होगा, तो हम इसको बाद में इस पर नज़रसानी की जा सकती है, करनी चाहिए। तो ये आपको इस जुमले से क्या समझ में आया? अंडर प्रेशर है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रंप की एक्सपेक्टेशंस हमने बढ़ा दी हैं, या हम बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए हैं? मतलब मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे उनके एक हुकूमती नुमाइंदे की बात सुनकर, उनकी खासी स्टेटमेंट सुनकर अंडर प्रेशर लगी गवर्नमेंट। इस जुमले से समझ ये आया कि शायद ये कहना चाह रहा है कि अभी अभी हम हमारा लंच किया तो ये इससे सिफारती ताल्लुकात बढ़ गए। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन भी वैसे शहबाज शरीफ साहब का अपना आइडिया होगा, आपको क्या लगता है किसका आइडिया होगा ये? मुझे तो नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब का अपना आइडिया होगा, या पता नहीं कहाँ से ये आइडिया होगा आया होगा। मगर जो कुछ भी है कम से कम आवाम की मंशा के मुताबिक नहीं। इस तरह से खुली छूट नहीं दी जा सकती। इस तरह का मजाक न करिए कि एक शख्स जो है वो दुनिया में कत्लेआम करता फिरे और आप उसको अमन के लिए जो ना रिकमेंड करें, अमन के प्राइस के लिए, अमन के इनाम के लिए जो ना रिकमेंड करें। इस तरह से आंखों में मिर्ची मत डालिए। सही है। अच्छा वैसे आपके साथ और कितने सेनेटर्स ऑन बोर्ड है इस सारी करारदाद के इशू पर? दीगर जमातों के हवाले से भी बताइएगा, और अगर कोई नंबर दे सकें या अंदाज़न बता सकें कि क्या वो आपको खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं या आपको ये लगता है कि ये शायद किल हो जाएगी ऑफिस में? ये जेजुआई तो ऑन बोर्ड है, ठीक है। मौलाना साहब से किया गया है, मौलाना साहब की मर्जी है इसमें, उनसे पूछ लिया गया है। और बाकी हम सब के जो है वो कॉन्शियस का टेस्ट है, देख लेते हैं कि हम जो इन ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जिनका जो है वो ज़मीर इस बात के ऊपर जो है वो ये कहेगा कि एक गलत काम गलत हुआ है, गलत मौके पे हुआ है, और हमने जो कुछ किया है वो अवाम की मंशा के मुताबिक नहीं। अगर कोई नहीं करेगा तो वो उनकी मर्जी है, हमारा जो फ़र्ज था हमने अदा कर दिया। जी जो है ठीक है। अच्छा, और चेयरमैन सेनेट जो हैं उनसे आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस हवाले से? बहुत सारी डिस्प्यूटेड चीज़ें किल हो जाती हैं। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट आए हैं, एक मोशन है 218 की और एक जो है वो रेजोल्यूशन। देखते हैं कि वो मोशन जो है वो उसको कैरी करते हैं। मोशन इस हवाले से कि आपने जो है ना आवाम की मंशा के खिलाफ किस तरह से जो रिकमेंड किया, और रेजोल्यूशन ये है कि चूंकि ये वाक़यात उसके बाद सब्सिक्वेंटली हुए हैं, अब जो है ना आप अपनी रिकमेंडेशन जो है ना विड्रॉ करें, ये अर्ज किया जा रहा है। तो देखते हैं कि अब चेयरमैन सेनेट जो है इसमें कुछ करते हैं इसको कत्ल करने में, इस करारदाद को और इस तारीख को, या फिर जो है ना वो टेबल होती है। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, चूँकि आपने ये बात की ना कि JUIFA जो है मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर इस सारी चीज़ से इन एग्रीमेंट हैं और उनकी मंशा से ये सारा ज़ाहिर मामला आपने किया है, और बाकी सेनेटर्स भी JUI के ऑन बोर्ड हैं। मुझे ये बताइए कि चूँकि JUIFA एक मजहबी सियासी जमात के तौर पर भी देखी जाती है, एक मजहबी तबका भी उसको बहुत उस तरह से फ़ॉलो करता है, उसकी आवाज़ मौलाना साहब के बयानात का इंतज़ार करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। हमने कल देखा कि कराची में बड़े एहतजाज हुए और हमारी जो अहले तशी बिरादरी है जो कि ईरान के साथ एक तरह से इजहार यकजहती कर रहे थे, उन्होंने एहतजाज किया। तो आप लोगों का भी इस हवाले से अगर आने वाले वक्तों में मैं पूछूं, अगर ये मोशन और ये जो करारदाद है आपकी बेसिकली वो किल हो जाती है, उसको पेश नहीं किया जाता, तो क्या कोई आप लोगों का इस हवाले से एहतजाज का भी कोई प्लान है? और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मजहबी तबकात से ज़ाहिर है आप लोग भी कनेक्टेड होते हैं, उनमें इस फैसले के हवाले से जो नोबेल पीस प्राइज़ का हमने नॉमिनेशन किया है ट्रंप का इन हालात में ईरान के ऊपर जब वो हमलावर ही हो गए,
تو اس کو وہ مذہبی طبقہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان میں تقریباً سارے مذہبی طبقے کے لوگ ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے، کچھ زیادہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی جو ہے نا فالو کرتا ہے، کوئی جو ہے نا تھوڑا سا میرے جیسا ہوتا ہے، تو اس میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تخصیص نہیں ہے، مگر یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کی چاہت ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا مذاق نہ کیا جائے، کم از کم ہم اس میں جو ہے نا اعلیٰ کار نہ بنیں اس طرح کی حرکتوں میں، اور لوگ ہم پہ ہنسیں گے، ایون امریکن جو ہے نا وہ ہم پہ ہنسیں گے، یہ کیسے جو ہے نا بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم جو ہے ہم خود ریکمینڈ نہیں کرنا چاہتے اور یہ ریکمینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور سرکاری طور پہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ویسے بائی دی ہوئے اس سے پہلے کبھی ریکمینڈیشن اس طرح کی ہوئی ہے سرکاری طور پہ؟ آپ جو ہے وہ ان کی بہت خدمت کریے، آپ ان کی بہت ان کی چاہت کریے، مگر اس طرح سے پہلے ماضی میں تو کم از کم مجھے میری اپنی ہوش میں جو ہے یہ چیزیں یاد نہیں ہے کہ سرکاری طور میں اس طرح سے ریکمینڈیشن کسی سٹنگ صدر کے لیے، اور پھر کسی سٹنگ شخص کے لیے جب اس طرح کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے اور وہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، آج میں پالیٹکس میں ہوں، آج میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، مگر کل مجھ سے کوئی غلط کام بھی سرزد ہو سکتا ہے، دین پھر کیا کریں گے؟ آپ سرکاری طور پہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہے میرا خیال ہے انہوں نے سائن کیے ہیں اس ریکمنڈیشن کو، تو اس پاکستان وقت کو جو ایسا سچویشن نہیں ہے ویسے کرنا کامران چاہیے صاحب، مجھے اس چیز کی پوری امید ہے کہ ہم نے تو چلیں ایسی بے وقوفی یا احمقانہ ایک قدم اٹھا لیا، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جو نوبیل پیس پرائز کمیٹی جو موجود ہے، جو کہ فیصلے کرے گی کہ بھئی کس کو جانا چاہیے کس کو نہیں جانا چاہیے، وہ ضرور عقل اور دانش سے کام لیں گے اور ان کا بڑا مشاہدہ اس چیز پر ہوگا کہ بھئی کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ اور فائنلی جو میں نے آپ سے دوسرا پارٹ آف دا کوسچن تھا کہ کوئی احتجاج کی طرف معاملہ اس حوالے سے؟ ہم نے جلسے شروع کر دیے ہوئے ہیں، ابھی ریسنٹ جو ریسنٹ پاس میں ہوا ہے یہ حیدرآباد میں ہوا ہے، 29 کو جو ہے مانسیرا کی طرف جو ہے نا ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور 2 معاملے تو ہم نے پہلے لیے ہوئے ہیں، ایک جو کرپشن ہے اس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت بڑے پیمانے پہ بلینز میں، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو وفاقی حکومت جو جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، جس طرح کی لیجسلیشن کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تیسرا ایشو بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوتا جائے گا، اگر یہ معاملہ جو ہے سیٹل نہ ہوا یا اسی طرح سے مداخلت دوسرے ملکوں میں جاری رہی یا دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اس طرح سے بمنگ کی جاتی رہی، ٹھیک ہے، تو یہ آواز اٹھے گی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، بہرحال سینیٹر صاحب نے پیش کر دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا کہ شاید یہ قرارداد بھی بہت ساری اور جو ڈسپیوٹڈ قراردادیں ہوتی ہیں ان کی طرح یہ کل ہو جائے اور اس پر کوئی بحث مباحثہ یا اس طرح کا اقدام نہ ہو سکے، لیکن حکومت کے خلاف ہمارے جو احتجاج کی سیریز یا احتجاجوں کی ایک تحریک چل رہی ہے اس میں یہ ایشو بھی شامل ہو جائے گا اگر حکومت نے اس چیز کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نامینیشن شہباز شریف صاحب کی جانب سے نہیں آئی ایسا لگتا ہے، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ اس حوالے سے کیا بات ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس پر سائن کیا، بالکل ہم جانتے ہیں۔ سو اب آنے والے وقتوں میں یہ دیکھیں گے کہ یہ سچویشن کس طرف جاتی ہے۔ مائنس عمران خان فارمولا کا ذکر تو پی ٹی آئی کیمپ میں مختلف حوالوں سے ہوتا ہی رہا ہے، مگر آج عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے مائنس عمران خان سینیریو کے وقوع پذیر ہونے کا باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے، جس کا ذکر انہوں نے صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں کچھ اس انداز میں کیا، سنیے۔ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا۔ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی مین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ اب یہ علیمہ خان کی فرسٹریشن ہے یا واقعی ان کو لاحق خدشہ بالکل درست ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ عدالتی محاذ سے بھی آج عمران خان کے لیے ایک پریشان کن خبر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ یہ مقدمات عمران خان کے خلاف جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کے جلاؤ گھراؤ کے الزامات کے تحت درج کیے گئے تھے۔ کیا واقعی مائنس عمران خان ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے، اور اب عدالتی چیلنج عمران خان کے لیے کتنا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے ممبر اور ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی صاحب۔ السلام علیکم ابوذر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ آئی ایم شیور علیمہ خان صاحبہ کی جو آج کی گفتگو ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ عمران خان مائنس جو ہے فارمولا وہ عمل پذیر ہو گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں
عمران خان مائنس ہو اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے، یہ تو ایک امپاسبل سی بات ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب نہ ہو تو تحریک انصاف کی بھی ایگزسٹنس جو ہے وہ نہیں رہتی، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی لا میکرز ہیں، جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کی اپنی کوئی جو کانسٹیٹیوشنل جو کانسٹیچوئنسی امپورٹنس ہوتی ہے، جو سگنیفیکینس ہوتی ہے، وہ زیرو ہے اگر عمران خان صاحب کو ہم مائنس کر دیں اس میں سے، تو مائنس تو وہ نہیں ہو سکتے، لیکن جو انہوں نے کنسرن شو کرایا وہ بڑا جینوئن ہے میرے خیال سے، کیونکہ جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئے گی تو ہم کنڈیشنل طور پہ بجٹ کو اپروو کریں گے، لیکن اگر ان سے ملاقات کی پہلے کوشش ضرور کی جائے گی اور اس میں احتجاج بھی کیا جائے گا، جو آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی اس پہ ٹویٹ آئی، انہوں نے اس پہ بات کی اور وہ نہیں ہوا، تو میرے خیال سے اگر نہیں ہوا تو اٹ از دا کے پی گورنمنٹ اور خاص کر جو کے پی اسمبلی ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے، اور لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس سے عمران خان صاحب تو مائنس ہو جائیں گے ابوذر تو صاحب، وہ تو نہیں ہونے والا۔ جو کے پی گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور احتجاج کا معاملہ ہے، کیا احتجاج صرف کے پی گورنمنٹ نے ہی کرنا تھا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات ہو جائے تاکہ ہم بجٹ کی منظوری کی طرف جا سکیں، یا اوور آل پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا تھا تاکہ پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے اس کی ملاقات فیسیلیٹیٹ کرائی جا سکے یا گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جا سکے کہ ان کو ملوایا جائے خان صاحب سے اور ملاقات ہو تاکہ بجٹ کی طرف آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ تھا، یہ بجٹ کیا تھا؟ یہ بجٹ کا جو پاس کرنے کا جو رائٹ تھا، یہ جو ایکٹ ہے، یہ بل ہے، فائنینشیل فسکل بل تھا، اس کا رائٹ کے پی جو اسمبلی ہے اس کو کس نے دی ہے؟ اس ملک، اس صوبے کی عوام نے دی ہے۔ اس صوبے کی عوام نے کس کے نام سے ووٹ دی ہے؟ عمران خان صاحب کے نام کے ووٹ سے دی ہے، کسی اور کے نام سے تو ووٹ نہیں دیا۔ تو ظاہری بات ہے جس لیڈر کے نام سے ووٹ دیا ہے اس لیڈر کی اگر ان پٹ نہیں ہوگی اس کی فائنینشیل صحیح ہے، وہ اسٹیٹمنٹ، صحیح ہے آپ کی بات، وہ تو آپ اینول ٹیکنیکل بات اسٹیٹمنٹ، کر رہے ہیں کہ وہ کے پی میں گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا تو ووٹ ڈالا، لیکن ووٹ تو آپ لوگوں کا موقف ہے کہ پنجاب میں بھی پڑا نا، خیبر پختونخوا میں تو صرف نہیں پڑا، سندھ میں بھی پڑا، بلوچستان میں بھی پڑا، وہاں پر چوری ہو گیا، کے پی میں چوری نہیں ہو پایا اتنی بڑی ہے مطلب اسکیل پہ۔ تو اگر کے پی کی گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے، کل ہم نے شیخ وقاص صاحب سے بات کی اس پہ، انہوں نے کہا کہ اگر بجٹ منظور نہ ہو، کنڈیشنل یا انکنڈیشنل جو بھی ہو، تو حکومت جو ہے وہ گرائی جا سکتی ہے، حکومت کا یہ ٹریپ ہے وفاقی حکومت کا کہ کے پی حکومت بھی گرائی جا سکے، اور انہوں نے یہ بھی اس کا بھی اعتراف کیا کہ جتنے بھی لوگ جو روپوش ہیں یا جن کو تھوڑا سا تحفظ ملتا ہے یا جن کو بیلیں ملتی ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ملتی ہیں، تو وہاں پر گورنمنٹ کا ہونا تو بڑا ضروری ہے، تو اس کے لیے تو سارا اونس کے پی گورنمنٹ پر تو نہیں ڈالا جا سکتا، یا ڈالا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں احتجاج کا؟ بجٹ پنجاب کا تو نہیں تھا نا، بجٹ تو کے پی کا تھا۔ نہیں، احتجاج کی بات میں کر رہی ہوں، بجٹ کی نہیں بات کر رہی ابھی میں، کہ احتجاج کرنی ذمہ داری کس کی تھی؟ احتجاج صرف بالکل وہیں سے تھا کہ وہاں سے لوگوں نے آنا ہے، اب وہ اگر نہیں ملاقات ہوگی تو وہاں پہ پروٹیسٹ رجسٹر ہوگا، اور جہاں تک بات ہے جی فیڈرل گورنمنٹ جو فسکل ایمرجنسی یا فائنینشیل ایمرجنسی امپوز کر دیتی، فیڈریشن کی ایگزیکٹو پاورز ایکسٹینڈ کر دیتی آرٹیکل 234 کے تحت، وہ سٹیج تو آئی نہیں رہی تھی۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ملاقات کے بعد بجٹ جو ہوگا پاس ہوگا، دس واز دا ڈیسیژن آف دا پولیٹیکل کمیٹی، اٹ واز کنڈیشنل سبجیکٹ ٹو کہ ملاقات ہوگی، اگر نہیں کرنے دی احتجاج بھی ریکارڈ ہوگا، لیکن پاس ہو کر دیں گے ہم لوگ، جو ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے جو 30 تاریخ بنتی تھی۔ جو کانفلکٹ ہے، کانٹرڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کو ایک دم رات کو کیوں پاس کر دیے گا بل، اس سے میرے خیال سے علیمہ خان صاحبہ بھی خوش نہیں تھی، اور اس کے علاوہ ہماری پاک پارٹی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کی عوام دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، اچھا، وہ جو ہر کوئی اس تحریک بات ہے، پہ ٹھیک ہے، وہ جو تحریک ہے جس کا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا، ویسے انہوں نے 2 ہفتے کے لیے اس کو ذرا پوسٹ پون کر دیا تھا کہ ایران کا مسئلہ چل رہا ہے اور ہم اس میں تحریک نہ چلائیں، لیکن جب بجٹ کا معاملہ آیا تو کیا یہ ڈسکشن ہوئی تھی پارٹی میں کہ بھئی سارے ہی اس تحریک کو اس بجٹ سے نتھی کر کے، اس کو ساتھ ہی اس ایجنڈے پر شامل کر کے کم از کم بجٹ منظوری کے لیے عمران خان سے ملاقات کا پریشر ڈالنے کے لیے اوور آل ایک ملک گیر تحریک لانچ ہو؟ دیکھیں، بجٹ منظور کرانے کے لیے آپ کو، یا عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے کے لیے بجٹ کی حد تک آپ کو تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ شرم کا مقام ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے، اور خاص کر جو جیل میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں سپرنٹ صاحب کے علاوہ، کہ وہ ایک پارٹی کے سینئر لیڈر کو بھی نہیں ملنے دے رہے
اپنے چیئرمین سے یا فاؤنڈنگ چیئرمین سے کہ وہ مشاورت کر لیں کہ صوبہ کس طرح چلانا ہے. میرا جو آپ سے بات کرنے کا مقصد تھا کے پی والا کہ صرف ان کی ذمہ داری اس لیے نہیں بنتی کہ اوور آل پی ٹی آئی کو ایک ڈنٹ پڑے گا اگر وہاں پر حکومت کسی بھی طور پر چلی جاتی ہے اور فائنینشیل ایمرجنسی لگ جاتی ہے, بجٹ پاس نہیں ہوتا وہاں پر. وہ تو بات طے ہے کہ جو عمران خان کا ورڈ ہے وہ حتمی ورڈ ہوگا پارٹی کے لیے, چاہے وہ منظور ہونے کے بعد بھی کہہ دیں کہ بھئی ہٹاؤ یہ پی ایس ڈی پی میں ایم این اے اپنے ایم پی ایز کو نہیں دیتا کوئی بھی ڈیولپمنٹ فنڈ وغیرہ, تو وہ بھی مانی جائے گی. منظوری کو رکاوٹ ڈالنا میرا خیال ہے وہ بھی کچھ بات ویسے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں منظوری کی تو بات ہی نہیں کی, میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں. ہم نے کہا تھا 30 تاریخ کے سے پہلے ہم کوشش کریں گے ہماری ملاقات ہو جائے اور مشاورت ہو گئے جس کے اندر ایک احتجاج بھی ہم کر لیں تاکہ شاید ملاقات ہو جائے, ایک بہتر بجٹ پاس ہو جائے. تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ احتجاج بھی نہیں ہو پایا ان کی طرف سے. احتجاج نہیں ہوا, ملاقات دیکھیں آج کچھ لوگوں نے تو ملاقات کر لی نا, ان کی بہنوں نے بھی مل لیا. اگر آج خان صاحب کی ان پٹ آتی اور وہ بجٹ اپروو ہوتا تو بہتر سچویشن نہ ہوتی. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے تھے بجٹ پاس ہی نہ کریں, ہم صرف بات کر رہے تھے کہ اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی آگے ہو سکتی تھی. یہ ایک کانفلکٹ ہے جو ارائز ہوا ہے, ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے. اب سالو ہو جائے گا؟ دیکھیں سالو تو ہوگا, ظاہری بات ہے, ایک پارٹی ہے, جمہوری پارٹی ہے, اس میں ایشوز تو آپ نے مل کے ریزالو کرنے ہیں. وہ تو ہم نے بالکل ختم کرنے ہیں اور ان کو ہم نے کرنا بھی ہے. اس کی بیسس میں ہم آپس میں جنگ تو نہیں لڑیں گے, ہمارا کیونکہ دشمن جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور طاقت کے نشے میں پاگل ہے, تو ہم آپس میں لڑ کے دشمن کو اور طاقتور نہیں کر سکتے. ہم نے اکٹھا رہ کے کام کرنا ہے اور خان صاحب کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور پر انہوں نے اپنا موقف دیا کہ کے پی حکومت کی ویسے مینلی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ احتجاج بھی کریں گے. جو پلان بنا تھا وہ یہی تھا کہ ہم احتجاج بھی کریں گے, اور بجٹ کو جو کانفلکٹ ارائز ہوا وہ یہ ہوا کہ بجٹ کو آگے لے جایا جا سکتا تھا, اس کو صرف پاس کرنے کا مسئلہ نہیں تھا, اس کو آگے ٹائمنگ کے حوالے سے اس پہ ذرا جو ہے وہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے, اس کو مزید طاقتور نہیں کریں گے ہم اپنے اندرونی خلفشار جو ہے اس سے یا اپنے اندرونی اختلافات سے, اور ساتھ مل کر کام کریں گے اور عمران خان کی رہائی کا جو ہے ایک معاملہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور ساتھ ہی کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے, لیکن علیمہ خان صاحبہ کا خدشہ جو ہے وہ درست انہوں نے قرار دیا. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.